محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ آج 28ویں پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے. اس پارے کے اندر 9 صورتیں ہیں اور ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں سے مراد وہ جن کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے. سب سے پہلے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے سورہ مجادلہ کے اندر. سورہ مجادلہ کہتے ہیں بحث و بحثت. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ یہ ایک بزرگ خاتون تھی. عرب کے اندر جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک درس کے اندر کہ زہار کا ایک معاملہ تھا. زہار کو طلاق سمجھتے تھے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا تیرے لیے تیری پیٹھ جو میری ماں کی طرح ہی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو اور عرب میں طلاق ہو جاتی تھی. اب وہ بزرگ خاتون تھی, بچے بھی تھے, تو ان کے شوہر نے اس طرح کہہ دیا. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے تو اس طرح سے بات کر لی ہے, تو اب مجھے طلاق ہو جائے تو میں اپنے بچوں لے کے کہاں جاؤں اس عمر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اس وقت کوئی حکم نہیں آیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب ظاہر بات ہے جو عرب کا ایک مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ قد سمع اللہ, بے شک سن لیا اللہ نے, قولا بات کو, اللہ کی تجادلک فی زوجہا, اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. تو واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تم دونوں کی کنورسیشن کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر دیں تو یہ کفارہ جو ہے یہ روزے کا بھی کفارہ ہے. جو روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی یہی ہے. تو زہار کا کفارہ اور صوم کا کفارہ ایک جیسا ہے. تو اس کے لیے زہار کا کفارہ بیان کیا گیا کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے, یا 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں مسلسل, بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے, اور یا 60 مسکینوں کو لگاتار کھانا کھلانا چاہیے. یہ 3 کفارے ہیں, ان میں سے ایک پورا کرنا ہے. یعنی یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا, یا پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا, اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, پہلے بیان کیا گیا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى, جو لوگ نجوا کرتے ہیں نا اللہ کے نبی کے بارے میں سرگوشیاں سازشیں, میں کہ یاد رکھو تم اگر 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے, تم اگر 5 ہو تو چھٹا اس میں اللہ ہے, اور اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے ہر وقت, اینما کان, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہی ہوگا, اللہ سے بچ کر نہیں جا سکتے. تو اس بات کا بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے تم چھپ کر کے نہیں جا سکتے. پھر فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے مجلس کے اندر آ کر کہ جگہ کشادہ کرو, تفسحوا فی المجالس, تو پھر تنگ دل نہ ہو جایا کرو کہ یار یہ کون کہاں سے آ گیا ہے, یہ کیوں ہماری مجلس میں آیا ہے. فافسحوا, تو مجلس کو کشادہ کر دیا کرو, اگلے آنے والے کے لیے جگہ بنایا کرو. اور یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادہ کر دے گا ہر معاملے کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ, کہ اللہ کے ساتھ جن کی محبت ہے نا وہ پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے. لا تجد قوما, تم ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے لوگوں میں سے, یوادون من حاد اللہ, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کریں گے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, خواہ ان کے والدین ہوں, خواہ ان کی اولاد ہو, خواہ ان کے بھائی ہوں, خواہ ان کی برادری ہو, کوئی بھی لوگ ہوں, اللہ کے مقابلے میں وہ نہیں کریں گے, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا ہے, اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا, اور یہ اللہ کا گروپ ہے. اولئک حزب اللہ, اس سے پہلے شیطان کے گروپ کی بات ہوئی ہے کہ شیطان جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ شیطان کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں, حزب الشیطان میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے والے, یہ اللہ کے گروپ میں, اللہ کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں, اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو لہذا الا ان حزب اللہ هم المفلحون, شیطان کی جو جماعت ہے وہ خسارے والی, اور
حزب اللہ جو ہے وہ کامیاب۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کے اندر بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، ان کو ان کی جگہ سے نکال دیا گیا اور وہ جلا وطن ہو کر خیبر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ تو یہ بنی نذیر جو قبیلہ تھا اس کے بارے میں بات آئی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک بات یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ رسول جو تمہیں دے رہے ہیں نا وہ بھی شریعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن شریعت نہیں ہے بلکہ رسول کی بات بھی شریعت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے رہے ہیں اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے، ایمان والوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر اس لحاظ سے پریفر کرتے ہیں کہ اگر خود کچھ نہیں بھی ہے تو تب بھی دوسروں کو وہ اپنا مال، اپنا چیزوں کے اندر شریک کر لیتے ہیں۔ حضرت ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آ گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون اس کو آج اپنے گھر لے جائے گا؟ تو صحابی اٹھے، اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو اور جب کھانا رکھ دو تو پھر اس وقت بتی کو گل کر دینا، تو میں سمجھوں گا کہ وہ مہمان سمجھے گا کہ میں اس کا کھانا کھا رہا ہوں، میں منہ چلاتا رہوں گا اور وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ تو اس نے اس طرح کیا، بیوی نے کھانا لا کے رکھا اور اس کے بعد اس نے چراغ کو گل کر دیا کسی بہانے سے، تو جب چراغ بجھا دیا تو اس کو کھانا کھلایا گیا، تو ان لوگوں نے فاقہ کیا اور اس مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ تو قرآن پاک میں پھر اس کے لیے وہی نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اگرچہ تنگ ہوں لیکن پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر سورت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، پہلے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جا کر دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے۔ آنے والے کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت، کہ قیامت کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بلا دیا، اور اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق لوگ ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم کے لوگ اور جنت کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہمیشہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ لوگ بات کو سمجھیں۔ اور پھر آخر میں 3 آیات ہیں جو کہ جس میں اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا بھی ورد کیا کرتے تھے، ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ جو ہے اس سورت کے اندر پہلی بات ہے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہیں کریں، کیونکہ ان کی دوستی سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم کا اسوہ ہے، قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس بت پرستی اور شرک کے اس گڑھ کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو تم لوگوں کو بھی اس بات میں، چونکہ مکہ کے اندر حالات اس طرح کے تھے، بہت سخت حالات تھے، شدید قسم کی کیفیات تھیں، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا تھا، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا تھا، ماں بیٹی سے جدا ہو رہی تھی، یعنی بالکل ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، اس معاملے میں تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ، جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا، تو صلح حدیبیہ جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا پرسوں سورہ فتح کے اندر، تو معاہدہ ہو گیا کہ جو مسلمان مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا، مدینہ کے لوگ اس کو واپس کریں گے۔ لیکن عورتوں کے بارے میں کیا ہو؟ اب عورتیں جو مسلمان ہو رہی تھیں ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اگر وہ مومن ہوں تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک مومن عورت کے ساتھ ہوتا ہے
اس کی عزت، اس کی عصمت کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہے۔ فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم کفار کی طرف ان کو نہیں لوٹاؤ گے، اور ان میں سے جو تم اس کا حق مہر ادا کر دے وہ ان سے نکاح کر لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں کو اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ یہ عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے نا، بہتان لگانا ایک دوسرے پر۔ تو ولا یأتینک ببہتان، کہ وہ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، ایک کو ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگائیں گی، پھر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف کاموں کے اندر۔ پھر اس کے بعد سورہ صف کی بات ہے۔ سورہ صف کے بارے میں پہلی آیات میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ہر چیز جو بھی کائنات کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر چکی ہے، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم پورا کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑی بری بات ہو نہیں سکتی، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کرو جو تم کرتے نہیں۔ یہ تو ایک جنرل اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ منافقین بار بار کہتے تھے کہ اللہ کا حکم کیوں نہیں آتا جہاد کا؟ جہاد کا حکم آئے نا، ہم نکلیں گے باہر، ہم جا کر لڑیں گے اللہ کے دشمنوں سے۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر سب سے پیچھے، پھر بہانے بناتے تھے آگے سے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کام کرتے نہیں ہو اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور مل کر لڑتے ہیں اللہ کے مقابلے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہاں پر ایک بات ارشاد ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کی بات کا افترا باندھتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے کہ اللہ کے اور شریک ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی مددگار ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا مسلمانوں کو مٹانے کی، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یہ پھونکے مار رہے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ کی ذات کی جس نے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر اور ہدایت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اور یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک بزنس نہ بتاؤں، ایک تجارت نہ بتاؤں، وہ تجارت کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ یہ اللہ کون سی تجارت ہے، کون سا بزنس ہے؟ فرمایا کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور رسول ہی اللہ کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مال سے، اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری ایک اور بڑی بات، بڑی چیز جس کو تم بڑا پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت، اس کی مدد اور قریبی فتح۔ فتح ملتی ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، پھر وہاں پر مسلمانوں کو بڑے بڑے علاقے مل جاتے ہیں، زمینیں مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواری سے پوچھا تھا نا کہ کون ہے میرے لیے اللہ کی مدد کرنے والا، تو حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی کہ جو ایمان لایا تھا، اور وہ سب پر غالب ہو گئے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہودی کہتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، مانگو موت اللہ تعالیٰ سے، موت مانگتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ یعنی عجیب لوگ ہو نا، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو جاؤ نا پھر اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو۔ تو جب تمہیں موت کی بات آتی ہے تو تم ڈر جاتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اور تم لوگوں کے اوپر سود در سود چڑھاتے رہتے ہو اور ایسے سمجھتے ہو جیسے تمہیں مرنا ہے ہی نہیں۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کرتوتیں کر چکے ہیں نا اس کے سے کبھی بھی یہ تمنا کریں گے ہی نہیں موت کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، ان سے کہہ دو
اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے اس عالم غیب اور عالم شہادہ کی طرف جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں بتائے گا جو تم دنیا میں کچھ عمل کر کے آئے. اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو پھر سارے کام چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اس کے رزق کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو. وہاں جا کر بھی، باہر جا کر بھی اللہ کو بھولو نہیں کہ یہ نماز میں تو ہم نے پڑھ لیا، بس اب ذکر ہم نے کر لیا، اب دوبارہ ذکر نہیں کریں گے. وہاں جا کر بھی اپنے بزنس کے مقام پر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایک اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بات تمہیں نماز نے سمجھائی ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنا، تو جب یہ ساری باتیں تمہیں نماز سکھا رہی ہے تو وہاں پہ اپنی اس مقام پر جا کر، جہاں تم بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کام کرتے ہو، وہاں جا کر بھی یہ کام کرنا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ کے نبی خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے کہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، کھڑے ہو کر دیتے تھے. کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں بتایا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک قافلہ آیا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے. قافلے ظاہر بات ہے جب آتے تھے تو بزنس ہوتا تھا لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. کچھ لوگ بیٹھے رہے، کچھ لوگ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی کہ تم اٹھ کے کیوں گئے ہو؟ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران تم ہاں اٹھ کے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے اوپر توکل کرو، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دے گا، اللہ کے اوپر توکل کرو. اس کے بعد سورہ منافقون کی بات آئی ہے. منافقون کے اندر بات بیان کی گئی کہ منافقین جو ہیں وہ رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں رہیں گے. عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہو، کیونکہ جب انسان کو موت آ جائے گی نا تو انسان وہاں پر جا کر ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا. مرنے کے بعد ایک ہی بات کی تمنا کرے گا. وہ کیا تمنا کرے گا؟ اے اللہ تم مجھے واپس بھیج دے، میں جا کے کچھ صدقہ کر کے آؤں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں جا کر صدقہ کر کے آؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اب تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں. تو لہذا جب تک زندگی ہے تب تک جتنا صدقہ ہو سکتا ہے صدقہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورہ طلاق کے اندر بعض مسائل کا بیان کیا گیا ہے. مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ عورت اور عائسہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کو مینسز نہیں آتے بالکل، یعنی اب وہ عمر کی اس حصے میں چلی گئی ہے کہ اب اس کو جو ماہواری ہوتی ہے وہ نہیں آتی. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے لیے عدت 3 ماہ ہے. اور اسی طرح جو پریگننٹ ہوں ان کے لیے جو عدت ہے وہ ان کے لیے وضع حمل ہے، جب تک وہ پریگننسی ختم نہیں ہوتی تب تک. اور فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو پریشانی سے نجات ملے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا اللہ اس کے لیے خود بخود راستے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے. اس کے بعد آخر میں سورۃ تحریم ہے. سورۃ تحریم کے بارے میں فرمایا حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر وہ نبیذ یا کچھ ایک شہد ملا پانی تیار کرتی تھی. تو حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کو تھوڑی سی جالسی فیل ہوئی. اللہ کے نبی ان کے پاس کیوں ٹھہرتے ہیں زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ سے نا مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی ایک وہ جڑی بوٹی تھی اس سے یعنی انہوں نے ویسے کہا تاکہ اللہ کے نبی وہاں زیادہ دیر ٹھہرا نہ کرے. سوکن ہوتی ہے نا، پھر بات ان کا آپس میں جالسی پن ہوتا ہے. انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کروں گا. تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں پیوں گا، تو لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے اللہ کے نبی آپ نے وہ چیز حرام کیوں کی جو ہم نے حلال کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کبھی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. پھر کوئی راز کی بات تھی جو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بتائی،
اس بیوی نے آگے بتا دی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی وسلم کو بتا دیا کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے تو اس نے کہا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ میں کہ فلما نبأت به وأظهره الله عرف عليه أعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. جب اس بیوی نے کہا نا کہ اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا تو فرمایا کہ نبأني العليم الخبير، مجھے میرے رب نے بتایا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور 2 نبی کی عورتوں کا بیان ہے. جہنمی عورتیں کون سی ہیں؟ دونوں نبی کی بیویاں ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دونوں جو ہیں جہنمی ہیں. اور ان کے مقابلے میں 2 جنتی عورتوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم. یہ دونوں بھی اعلیٰ اور اونچے نسب کی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. تو دونوں کو فرعون کی جو بیوی تھی اس کو فرعون نے تکلیفیں دی، اس کو بہت سخت کہ تو موسیٰ پر ایمان کیوں لائی، تو نے مجھے الہ کیوں نہیں مانا. تو اس نے کہا کہ مجھے تیری تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے دعا کی رب نجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو جنت میں میرے لیے اپنا گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اور اسی طرح مریم کہ جو عمران کی بیٹی تھیں انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ کیا اور ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قانتین میں سے تھی وہ مریم. تو ہم نے اس کو یہ آزمائش تو ڈالی لیکن پھر ہم نے اس کو سرخرو کر دیا. تو یہ آج کا ہمارا 28واں پارہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.